اگر ہمیں پتا ہے کوئی مال میرا نہیں ہے، یہ حق میرا نہیں ہے، یہ فلاں کا ہے، میرا فرض کیا بنتا ہے کہ کوئی تعویل کر کے اپنی جیب میں ڈال لوں یا پھر اس کو اس کے حقدار تک پہنچاؤں. تو جب انسان کسی بھی کام میں مخلص ہو جاتا ہے اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، پھر وہ اپنی ذات کے نفع اور نقصان سے اوپر اٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے پاس ہے. اگر میری قسمت میں کوئی رزق لکھا ہے وہ کہیں جا ہی نہیں سکتا، کوئی دوسرا چھین ہی نہیں سکتا، کوئی اس پر قابض ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر اللہ نے مجھے نہیں دینا تو ساری دنیا بھی مل کے مجھے نفع نہیں دے سکتی. وہ لے کے بھی آئے گی تو میری نصیب میں نہیں ہوگا کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں. کتنا ہی مال اور کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہماری کنجی میں ہیں، ہماری ملکیت میں ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس سے فائدہ اٹھایا ہی نہیں. پچھلے دنوں کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں کچھ چیزیں رکھی ہیں جن کو میں نے پچھلے 10 سال سے ہاتھ نہیں لگایا. میرا نہیں خیال کہ میں آئندہ 10 سال ان کو ہاتھ لگاؤں گی، اور مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتا. آپ مجھے بتائیے کہ میں ان چیزوں کو کہاں دوں. یہ صرف وہ قصہ نہیں، یہ بہت سے لوگوں کا قصہ ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہوں کہ 10 سال نہیں استعمال کیا یا 5 سال یا 2 سال بھی، تو آئندہ کب استعمال کرنا، اس کی تو باری نہیں آنی، اٹھاؤ اس کو اور آخرت کے بینک میں جمع کرا دو. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ جائیں نا کہ ہمارا وہی ہے جو ہم کھا لیتے ہیں یا پہن کے پرانا کر لیتے ہیں یا تھوڑا سا ضرورت کے تحت، اور باقی ہمارا ہے نہیں. اور جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا چلا جا رہا ہے، بہت سے اسباب ہیں. تو جب انسان کے اندر رزق کے معاملے میں قناعت آتی ہے، قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رکھا ہے میرے لیے، اگر اس نے مجھے پیدا کیا ہے نا تو مجھے بھوکا نہیں مارے گا، دے گا وہ مجھے حرام طریقوں سے نہیں لینا، حلال سے ہی لینا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ دے سکتا ہے. تو پھر انسان وقت مصیبت پہ صبر کر جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ حلال کا دروازہ کھول دیتا ہے، کیونکہ وہ چیز ملنی تو ہے اس کو، کسی اور کے پاس جانی نہیں. ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو تجھے ملا وہ خطا نہیں ہو سکتا تھا، کسی اور کے پاس نہیں جانا تھا اس نے، اور جو تجھ سے نکل گیا وہ تجھے ملنا نہیں تھا، وہ کسی اور ہی کا تھا. وہ تیر نے جس نشانے پہ جانا تھا وہ وہاں پہنچ گیا. اب تم مت پچھتاؤ بیٹھ کے کہ تمہاری جھولی میں وہ چیز کیوں نہیں گری. تو حب دنیا، حب جاہ، حب مال اور حب اولاد، حب مخلوق، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے حق میں انسان سے کہیں نہ کہیں کمی کرا دیتی اور اس کے کاموں اور اس کے عمل کی کوالٹی کو خراب کر دیتی ہے، بلکہ بعض اوقات ستیہ ناش کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اے پیغمبر کہہ دو میں تمہاری طرح ایک بشر ہی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، لہذا جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، کسی اور کو، کسی دوسرے کو، نہ پیغمبر کو، نہ فرشتے کو، نہ کسی انسان کو، کسی اور کو نہیں، صرف اللہ کے لیے کرے. یعنی خدائے معبود ایک ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے لازم ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے، کسی دوسرے کی نہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت و خداوندی میں منفرد اور اکیلا ہے، عبادت اور اظہار عبودیت میں بھی اکیلے کو مخصوص رکھا جائے. یعنی جیسے اس کو ہم زبانی ایک مانتے ہیں، اسی طرح جب عبادت کریں تو اس وقت بھی صرف اسی ایک کے لیے کریں. عمل صالح وہی عمل ہوگا جو ریا اور سمعہ سے پاک اور سنت نبی کے مطابق ہو. چنانچہ حضرت عمر فاروق بن الخطاب کی یہ دعا تھی، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے تمام اعمال اچھے اعمال بنا دے، میرا ہر کام اچھا کر دے، وہ نیک عمل بن جائے، ہر کام، اور انہیں خالص اپنے لیے کر دے.
اور اس میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہ رکھ، کسی دوسرے کا، نہ ماں باپ کا، نہ دوستوں کا، نہ اولاد کا، دنیا کے کسی انسان کا. کس قدر خوبصورت دعا ہے. جو ریا سے ڈرتے تھے انہیں دعائیں بھی مانگنی آتی. ہمارے دل میں پریشانی کو نہیں تو دعا کہاں سے نکلے. شرک فی العبادت عمل کے ثواب کو باطل کر دیتا ہے، یعنی عمل کی جزا کو ختم کر دیتا ہے. اور اگر یہ عمل فرض اور واجب ہے تو بسا اوقات اس شرک کی وجہ سے بندہ سخت عتاب اور سزا کا مستحق بن جاتا ہے، جیسے نماز ہے. کیونکہ شرک کی وجہ سے بندے کا یہ عمل کلیتاً ضائع ہو جاتا ہے. نماز ہوتی ہی نہیں جو لوگوں کے لیے پڑھی جائے. استغفر اللہ. گویا اس نے عمل کیا ہی نہیں، کر کے بھی نہیں کیا، عاملۃ ناصبہ، لیکن ترک معمور کے مرتکب ہونے کی وجہ سے، یعنی جس کا حکم ملا تھا اس کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ عقوبت اور سزا کا مستحق قرار پاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ خالص اسی کی عبادت کی جائے، کسی کو اس میں شریک نہ کیا جائے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. حالانکہ انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اسی کے عبادت گزار اور یکسو ہو کر. کیا حکم ملا ہم سب کو؟ کہ اللہ کی عبادت کریں خالص یکسو ہو کر، صرف اسی کے لیے، بندوں کی تعریف سے بے نیاز ہو کر. پس جو شخص خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت نہیں کرتا وہ حکم کے بموجب عمل نہیں کرتا، یعنی وہ عبادت اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کر رہا بلکہ حکم کے خلاف عمل کرتا ہے. یعنی پڑھ نماز رہا ہے لیکن پڑھتے ہوئے بھی دراصل وہ اللہ کے خلاف کام کر رہا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے. وہ کسی طرح بھی صحیح اور مقبول نہیں ہو سکتا. حدیث قدسی میں ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك معي فيه غيري فهو للذي اشرك به وانا منه بريء. میں شریک وار سے نہایت ہی مستغنی ہوں، بے نیاز ہوں. جس طرح باقی کسی کو شرک پسند نہیں، عورت کو دوسری شادی کیوں پسند نہیں؟ شرک ہے نا. یہ بھی کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتی اپنے شوہر میں یا اس کے مال میں یا باقی چیزوں میں، اس کی توجہ میں. تو اسی طرح دنیا میں جتنے بھی لوگ شرک کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب سے بڑھ کر شرک کو ناپسند کرتا ہے. کسی نے کوئی عمل کیا اور میرے ساتھ کسی کو بھی اس میں میرا شریک گردان لیا تو وہ عمل اسی کا ہے جسے اس نے شریک گردانا ہے. میں اس سے بری ہوں، مجھے وہ چاہیے ہی نہیں. اس شرک کی دو قسمیں، شرک اکبر اور شرک اصغر. ان میں سے بعض کی مغفرت اور بخشش ہے اور بعض کی قطعاً بخشش نہیں. پہلی قسم کے شرک کی دو قسمیں، شرک کبیر اور شرک اکبر. کبیر اور اکبر میں فرق ہے نا تھوڑا سا. شرک کبیر اور اکبر کی مغفرت نہیں، شرک کبیر اور اکبر کی مغفرت نہیں. اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی محبت اور تعظیم میں کسی کو شریک گرداننا اسی قبیل کا شرک ہے. اور محبت اور تعظیم میں کسی کو شریک ماننے کے یہ معنی ہے کہ مخلوق سے ویسی ہی محبت رکھی جائے جیسی ذات الہی سے رکھی جاتی ہے. یہ شرک اس قسم کا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. اور اس شرک کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں. اس قسم کے مشرک اور ان کے معبودان باطل جب جہنم میں جھونکے جائیں گے تو ان معبودان باطل سے کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین. اللہ کی قسم ہم بلا شبہ سری گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رہے تھے. اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ لوگ اپنے معبودان باطل کو نہ خالق اور رازق، مارنے والا اور جلانے والا مانتے تھے، نہ ملک اور قدرت میں ان کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے، بلکہ محبت عبودیت، خضوع و خشوع، تذلل اور انکسار میں وہ انہیں اللہ کا ہمسر اور ہم مرتبہ مانتے تھے. یہ انتہا درجے کی جہالت اور انتہا درجے کا ظلم ہے. کیونکہ ایمان والوں کی محبت کیسی ہوتی ہے اور کس سے کیسی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. سب سے زیادہ شدید محبت ان کو اللہ سے ہوتی ہے. وہ روتے ہیں تو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، بندوں کے لیے نہیں. ٹھیک ہے
بندوں سے محبت ہوتی ہے اور بندوں کے لیے انسان اداس بھی ہوتا ہے اور رو بھی پڑتا ہے اور ان کے لیے غمگین بھی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر روئے تھے، بالکل قدرتی نیچرل سی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہمیں صرف انہی باتوں پہ رونا آتا ہے جب اپنے نفس کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، یا اللہ کے لیے بھی کبھی روئیں؟ اپنی ذات کے معاملے میں اپنے نفس کی خوشی کے لیے تو بڑا رونا آتا ہے، بات بات پہ روتے ہیں. لیکن کبھی اللہ کے حکم میں کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس وقت کیسا رونا آتا ہے؟ وہ تو شاید تاریخ کرنا پڑتا ہو. ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے زندگی میں کہ تنہائی میں بیٹھے ہوں، اکیلے، کوئی نہ ہو، اور صرف اللہ کو یاد کر کے رو دے، صرف اللہ کی محبت میں رو دے. کیونکہ بندوں کو تو جب ہم مس کرتے ہیں تو رو ہی پڑتے ہیں. اور پھر ذرا گن لیں آپ کہ بندوں کے لیے کتنی دفعہ روئے، اللہ کی محبت میں کتنی دفعہ روئے، اور کیلکولیشن خود کر لیں، نیچے نتیجہ خود ہی نکال لیں کہ کس کی محبت پھر زیادہ ہے. جو چیزیں مٹی سے پیدا کی گئی، مٹی سے بنائی گئی، وہ رب الارباب کے مساوی کیسے ہو سکتی ہیں؟ غلام آقا کے برابر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ فقیر بالذات، ضعیف بالذات، عاجز اور محتاج بالذات، یعنی اپنی ذات میں فقیر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انسان پیدا ہی محتاج کیا گیا ہے. تو ضعیف بالذات، خلق الانسان ضعیفا، عاجز اور محتاج بالذات، انتم الفقراء، جس کی ذات عدم کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یعنی ختم ہی ہونا ہے. وہ اس غنی بالذات، یعنی جو اپنے آپ سے حمید ہے، تعریف کے قابل ہے، غنی اور حمید ہے، قادر بالذات کے مساوی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جو غنی بالذات ہے، مالک الملک ہے، جود و سخا کا مالک ہے، احسان، علم، رحمت، کمال مطلق، جس کے لوازمات ذات سے ہیں، اس ظلم سے بڑھ کر دنیا میں کون سا ظلم ہو سکتا ہے؟ ایسے غلط حکم اور غلط فیصلے سے بڑھ کر کون سا ظلم اور جور ممکن ہے؟ یہ وہ ظالم ہے جس کی نظیر اور مثال ممکن نہیں، جس ذات کا کوئی مثل، مانند اور ہمسر نہ ہو. مخلوق کو اس کا مثل، مانند اور ہمسر بنا دینا کیوں کر ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. ہر طرح کی ستائش اس اللہ کو زیبا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیاں اور روشنی بنائی. پھر بھی کافر اپنے پروردگار کے ساتھ دوسروں کو برابر سمجھتے ہیں. جس ذات نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ظلمات اور نور پیدا کیے، مشرک ایسی چیزوں کو اس کا مثل و مانند اور ہمسر بناتا ہے جو اپنی جان تک کی مالک نہیں، اپنے نفع و نقصان کی مالک نہیں، اور جو آسمان و زمین میں کسی کو ذرہ برابر فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی. افسوس، یہ کیسا تقابل ہے کہ جس میں اتنا بڑا اور ایسا قبیح ظلم ہے. اس بات پر اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے یا کوئی کامنٹ کرنا چاہے تو یار ویلکم. جی فرمائیے. انسٹنٹ استخارہ، کبھی انسان عقل سے بھی سوچے کہ کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ انسٹنٹلی آپ، یا تو پھر آپ خدا نہ خواستہ خود ہی خدا ہیں کہ آپ فوراً غیب کا علم جانتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ کون سی چیز کیسے ہوگی آپ کی زندگی میں، یا پھر آپ خدا کے نبی ہیں، یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس میں آپ فوری طور پر ایک کلک کے ذریعے غیب کا حال معلوم کر لیتے ہیں، انسٹنٹ استخارہ کے ذریعے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کل ٹی وی پہ ایک پروگرام آ رہا تھا جس میں کسی کو بلایا ہوا تھا، تو اس پہ وہ فون کالز لے رہے تھے اور وہ جواب دے رہے تھے. تو بالکل یہی والی سوال میرے ذہن میں آیا. ایک کال آئی اور ان خاتون نے شاید صرف اپنا نام بتایا اور کیا بتایا، تو جو صاحب تھے انہوں نے فوراً بتانا شروع کر دیا کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اور بالکل ایگزیکٹ میں نے یہی بات سوچی کہ ان کا صرف نام سن کے اور یہ کر کے ان کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ چل گئی. نہیں، عقل میں بھی نہیں آتی نا، سماتی نہیں یہ بات. جی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جیسے کچھ بیماریاں انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں نا، کہ اگر بلڈ پریشر ہو تو پھر آپ کو ہارٹ کا بھی ایسا ہوتا ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ جو ستاروں کی بیماری ہے اور یہ جو محبت کی بیماری ہے، ایک تو ہوتی ہے نا پازیٹیو محبت، اور ایک یہ جو بیماری والی محبت ہے، ایڈکشن، یہ بھی آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں کالج میں تھی تو موسٹلی ہاروسکوپس اور اس طرح کی ایسٹرالوجی کی بکس اس لیے پڑھی جاتی تھیں کہ کیا یہ والا ستارہ اور وہ والا ستارہ ملتا ہے، یعنی بیکاز
of the other disease. میں ایک اور بات یہ سوچی تھی کہ جو پازیٹیو محبت ہے جب وہ نہیں ہوتی تو اسی کا کانسیکوینس ہے کہ پھر نیگیٹو محبتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اس سے یہ بھی سوچنا پڑے گا اور اینالائز کرنا پڑے گا کہ کون سی محبت پازیٹیو ہے اور کون سی نیگیٹو ہے. اور اگر نیگیٹو میں پڑھ چکے ہیں یا اندیشہ ہے پڑھنے کا تو پھر پازیٹیو کو اسٹرانگ کریں تو وہ خود ہی نیگیٹو کو ڈیل کر لے گا وہ اس سے. بالکل, کیونکہ جب اصل اور خالص نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان نقل پر ہی مطمئن ہو جاتا ہے یا نقل کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے. جن کو آخرت یاد نہیں وہ دنیا کو ہی جنت بنانے کی فکر میں. جی, نماز میں اللہ کے حکم کے خلاف کیا عمل ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہی سمپل کہ انسان صحیح طریقے سے نہ پڑھے اور اس میں بس وہ طریقہ اختیار کر جو اس کے نفس کے لیے کمفرٹیبل ہو. مثلا بہت سے لوگوں کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بڑی مشقت لگتی, زندگی کا ہر کام کھڑے ہو کے, اور نماز کے وقت وہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ ویسے تو انسان بس ٹکرے مارے اور جب کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر بہت صحیح طریقے والی اور بڑی خشوع خضوع والی نماز پڑھے. تو اللہ کے لیے تو نہیں نا. اگر اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے تو آپ تنہائی میں بھی طریقہ 100% صحیح رکھتے کہ جیسے گھٹنے پکڑنے چاہیے, جتنی کمر جھکانی چاہیے, جیسی پوزیشن اتحیات میں ہونی چاہیے, سب کچھ ویسے ہی کرتے. اب آپ پبلک میں تو آپ بڑی صحیح نماز پڑھ رہے ہیں اور اکیلے ہیں تو بس جلدی جلدی آنکھیں بند کر کے ٹکرے مار رہے ہیں, اور جب لوگوں کے پیچھے تو بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ, بڑی خوبصورتی کے ساتھ. اصل میں کس کے لیے پڑھ رہے ہیں پھر آپ؟ صاف جواب ہے, لوگوں کے لیے. جی السلام علیکم. یہ جو پیج نمبر 319 پہ بات ہے نا, سیکنڈ لاسٹ پیراگراف, اور محبت اور تعظیم میں کسی کو شریک ماننے کے یہ معنی ہے کہ مخلوق سے ویسی ہی محبت رکھی جائے جیسی ذات الہی سے رکھی جاتی ہے. یہ شرک اس قسم کا ہے جسے اللہ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور جیسے یہ آیت میں ہے نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, تو جو محبت بھی کسی مخلوق کی اللہ کی محبت سے بڑھ جائے وہ دراصل انسان کے لیے انتہائی خراب ہے, یعنی اس کی ہلاکت کا باعث ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب لوگوں کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب بھی ایسا ہو, ویسے تو دل الارم کر دیتا ہے کیونکہ اس میں ایک بے چینی ہے, ایک یعنی اس میں سکون نہیں ہوتا, اور اللہ کی محبت سے جب بھی کسی کی محبت بڑھنے لگے چاہے کوئی بھی ہو تو انسان کو فوراً ہوشیار ہو جانا چاہیے اور اس کے بارے میں سوچ کے ایسے شرک سے بچنا ضروری ہے. جزاک اللہ. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ بہت اچھی پہچان انہوں نے بتا دی. اللہ سے جو محبت ہوتی ہے اس سے ایک ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے انسان کا. وہ انسان کو بے چین اور پریشان نہیں کرتی, وہ انسان کو بیکار اور نکما نہیں بناتی, وہ انسان کو موسٹ پروڈکٹیو بناتی. انسان پھر اور زیادہ تیز بھاگنے لگتا ہے اللہ کی اطاعت میں. دوسری طرف کیسے پتا چلے کہ بندوں سے ہماری محبت اللہ کے لیے ہے یا نہیں؟ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بندوں کی وہ محبت جو ہمارے اندر بے سکونی پیدا کرے, بے چینی پیدا کرے, ہمیں بیکار بنا دے, ہمیں کاموں میں یکسو نہ رکھے, ہم پروڈکٹیو نہ رہیں, کسی کام میں برکت نہ ہو, ہمارے کاموں کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے, یہ پھر محبت بیکار محبت ہے اور یہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہے اور انسان کے لیے انتہائی خطرناک. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنی محبتوں کا جائزہ لیں اور پرکھیں, کیونکہ جب اللہ کے لیے کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو وہ محبت بے چین پریشان نہیں رکھتی آپ کو, وہ محبت آپ کے لیے مزید اللہ کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے. اچھا, بعض لوگ اس کو بھی بہانہ بنا لیتے ہیں کہ جی فلاں سے محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے ہم بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں, پھر ساری توجہ کس پہ ہو جاتی کہ وہ بھی جواب میں ہم سے محبت کرے, اور پھر غیر محسوس طریقے سے اللہ کی خاطر کام کرنے کی بجائے انسان اس بندے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ دبیب النمل والی بات ہے, چیونٹی کی چال جیسی کہ انسان کے اوپر وہ چیز چڑھ چکی ہوتی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس مصیبت میں گرفتار ہے. اللہ کی خاطر محبت لیلا مجنو والی محبت نہیں ہوا کرتی. اللہ کی خاطر محبت انسان کے ایمان میں, کام میں اضافے والی محبت ہوتی ہے. اوکے,
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.